بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ میں تانبے کے 2 بت تھے۔ ان کے نام اصاف اور نائلہ تھے۔ طواف کرتے وقت مشرک برکت حاصل کرنے کے لیے ان کو چھوا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب میں طواف کے دوران ان بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے بھی ان کو چھوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا ان کو ہاتھ مت لگاؤ۔ اس کے بعد ہم طواف کرتے رہے۔ میں نے سوچا ایک بار پھر بتوں کو چھونے کی کوشش کروں گا تاکہ پتہ تو چلے ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے اور آپ نے کس لیے مجھے روکا ہے۔ چنانچہ میں نے ان کو پھر چھو لیا۔ تب آپ نے سخت لہجے میں فرمایا کیا میں نے تمہیں ان کو چھونے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی بت کو نہیں چھوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ حرام چیزوں سے بھی آپ کی حفاظت فرماتے تھے۔ مشرک بتوں کے نام پر جانور قربان کرتے تھے، پھر یہ گوشت تقسیم کر دیا جاتا تھا یا پکا کر کھلا دیا جاتا تھا، لیکن آپ نے کبھی بھی ایسا گوشت نہ کھایا۔ خود آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں چکھی جو بتوں کے نام پر ذبح کی گئی ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کر دی۔ اس طرح آپ سے پوچھا گیا کیا آپ نے بچپن میں کبھی بت پرستی کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ آپ سے پھر پوچھا گیا آپ نے کبھی شراب پی؟ جواب میں ارشاد فرمایا نہیں، حالانکہ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ کتاب اللہ کیا ہے اور ایمان کی تفصیل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی اس زمانے میں کچھ لوگ تھے جو جانوروں کے نام پر ذبح کیا گیا گوشت نہیں کھاتے تھے اور شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ بچپن میں آپ نے بکریاں بھی چرائیں۔ آپ مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، معاوضے کے طور پر آپ کو ایک سکہ دیا جاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ان سب نے بکریاں چرانے کا کام کیا۔ میں مکہ والوں کی بکریاں قراد یعنی سکے کے بدلے چرایا کرتا تھا۔ مکہ والوں کی بکریوں کے ساتھ آپ اپنے گھر اور رشتہ داروں کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ پیغمبروں نے بکریاں کیوں چرائیں اس کی وضاحت یوں بیان کی جاتی ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی زبردست حکمت ہے۔ بکری کمزور جانور ہے، لہٰذا جو شخص بکریاں چراتا ہے اس میں قدرتی طور پر نرمی، محبت اور انکساری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر کام اور پیشے کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، مثلاً قصاب کے دل میں سختی ہوتی ہے، لوہار جفاکش ہوتا ہے، مالی نازک طبیعت ہوتا ہے، اور جو شخص بکریاں چراتا رہا جب وہ مخلوق کی تربیت کا کام شروع کرے گا تو اس کی طبیعت میں سے گرمی اور سختی نکل چکی ہوگی۔ مخلوق کی تربیت کے لیے وہ بہت نرم مزاج ہو چکا ہوتا ہے اور تبلیغ کے کام میں نرم مزاجی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ عربوں میں ایک شخص بدر بن معشر غفاری تھا۔ یہ عکاس کے میلے میں بیٹھا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے اپنی بہادری کے قصے سنایا کرتا تھا، اپنی بڑائیاں بیان کرتا تھا۔ ایک دن اس نے پیر پھیلا کر اور گردن اکڑا کر کہا میں عربوں میں سے سب سے زیادہ عزت دار ہوں، اور اگر کوئی خیال کرتا ہے کہ وہ زیادہ عزت دار ہے تو تلوار کے زور پر یہ بات ثابت کر کے دکھائے۔ اس کے یہ بڑے بول سن کر ایک شخص کو غصہ آ گیا، وہ اچانک اس پر جھپٹا اور اس کے گھٹنے پر تلوار دے ماری، اس کا گھٹنا کٹ گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گھٹنا صرف شدید زخمی ہوا تھا۔ اس پر دونوں کے قبیلے آپس میں لڑ پڑے، ان میں جنگ شروع ہو گئی۔ اس لڑائی کو فجاس کی پہلی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 10 سال تھی۔ فجاس کی ایک اور لڑائی بنو عامر کی ایک عورت کی وجہ سے ہوئی۔ اس میں بنو عامر بنو کنانہ سے لڑے کیونکہ کنانہ کے ایک نوجوان نے اس قبیلے کی کسی عورت کو چھیڑا تھا۔ فجاس کی تیسری لڑائی بھی بنو عامر اور بنو کنانہ کے درمیان ہوئی۔ یہ لڑائی قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ہوئی۔ فجاس کی ان تینوں لڑائیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حصہ نہیں لیا، البتہ فجاس کی چوتھی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی تھی۔ عربوں کے ہاں 4 مہینے ایسے تھے ان میں سے کسی کا خون بہانا جائز نہیں تھا۔ یہ مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب تھے۔ یہ لڑائیاں چونکہ حرمت کے ان مہینوں میں ہوئیں اس لیے ان کا نام فجاس کی لڑائیاں رکھا گیا۔ فجاس کا معنی ہے گناہ، یعنی یہ لڑائیاں ان کا گناہ تھا۔ چوتھی لڑائی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصہ لیا، ان کا نام فجاس براس ہے۔ یہ لڑائی اس طرح شروع ہوئی، قبیلہ بنو کنانہ کے براس نامی ایک شخص نے ایک آدمی عروہ کو قتل کر دیا۔ عروہ کا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا۔ یہ واقعہ حرمت والے مہینے میں پیش آیا۔ براس اور عروہ کے خاندان کے لوگ یعنی بنو کنانہ اور بنو حوازن اس وقت عکاس کے میلے میں تھے۔ وہیں کسی نے بنو کنانہ کو یہ خبر پہنچا دی کہ براس نے عروہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر بنو کنانہ کے لوگ پریشان ہوئے کہ کہیں میلے میں ہی حوازن کے لوگ ان پر حملہ نہ کر دیں، اس طرح بات بہت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ وہ لوگ مکہ کی طرف بھاگ نکلے۔ حوازن کو اس وقت تک خبر نہ ہوئی تھی۔ انہیں کچھ دن یا کچھ وقت گزارنے پر خبر ہوئی۔ یہ بنو کنانہ پر چڑھ دوڑے، لیکن بنو کنانہ حرم میں پناہ لے چکے تھے۔ عربوں میں حرم کے اندر خون بہانا حرام تھا، اس لیے حوازن رک گئے۔ اس دن لڑائی نہ ہو سکی، لیکن دوسرے دن بنو کنانہ کے لوگ خود ہی مقابلے کے لیے باہر نکل آئے۔ ان کی مدد کرنے کے لیے قبیلہ قریش بھی میدان میں نکل آیا۔ اس طرح فجاس کی یہ جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ 4 یا 6 دن جاری رہی۔
اب چونکہ قریش بھی اس جنگ میں شریک تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی آپ کو ساتھ لے کر گئے، مگر آپ نے جنگ کے سب دنوں میں لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ البتہ جس دن آپ میدان جنگ میں پہنچے تو بنی کنانہ کو فتح ہونے لگتی، اور جب آپ وہاں نہ پہنچتے تو انہیں شکست ہونے لگتی۔ آپ نے اس جنگ میں صرف اتنا حصہ لیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے، اور بس 6 دن کی جنگ کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر دونوں گروہوں میں صلح ہو گئی، لیکن یہ کافی خون خرابے کے بعد ہوئی تھی۔ اس جنگ کے فوراً بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص اپنا کچھ مال لے کر مکہ آیا۔ اس سے یہ مال عاص بن وائل نے خرید لیا۔ یہ عاص بن وائل مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس کی بہت عزت تھی۔ اس نے مال تو لے لی لیکن قیمت ادا نہ کی۔ زبیدی اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کرتا رہا، لیکن عاص بن وائل نے رقم ادا نہ کی۔ اب یہ زبیدی شخص اپنی فریاد لے کر مختلف قبیلوں کے پاس گیا۔ ان سب کو بتایا کہ عاص بن وائل نے اس پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اس کی رقم دلوائی جائے۔ اب چونکہ عاص مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس لیے ان سب لوگوں نے عاص کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، الٹا اسے ڈانٹ ڈپٹ کر واپس بھیج دیا۔ جب زبیدی نے ان لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو دوسرے دن صبح سویرے وہ ابو قیس نامی پہاڑی پر چڑھ گیا۔ قریش والے ابھی اپنے گھروں میں ہی تھے۔ اوپر چڑھ کر اس نے بلند آواز سے چند شعر پڑھنے کا خلاصہ یہ ہے: اے فہر کی اولاد، ایک مظلوم کی مدد کرو جو اپنے وطن سے دور ہے، اور جس کی تمام پونجی اس وقت مکہ کے اندر ہی ہے۔ اس زبیدی شخص کی یہ فریاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے سن لی۔